السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خلافت کے پہلے دن ہی جو سب سے اہم اور بڑا مسئلہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش ہوا، وہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبید اللہ بن عمر کا مقدمہ تھا، جنہوں نے اہل ہرمزان، پھر جفنیہ اور اس کے بعد ابو لولو کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا۔ دراصل یہ تحر قتل کا مقدمہ تھا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی سخت آزمائش تھا۔ ان تینوں کے قتل کا مختصر واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب ابو لولو معلون نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا اور پکڑے جانے کی خوف سے خود اپنی جان بھی اسی خنجر سے لے لی، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں ایک مکان میں منتقل کر دیا گیا، جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس دوران کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو لولو اور ہرمزان جو کہ مسلمان تھا اور جنیبہ جو کہ عیسائی تھا، ان کو ایک جگہ بیٹھے گفتگو کرتے دیکھا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے، سب کھڑے ہو گئے اور خنجر ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ یہ وہی خنجر تھا جس نے ابو لولو نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا۔ یہ بات جب عبید اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، اپنے والد محترم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ننگی تلوار لیتے ہوئے نکلے اور ہرمزان تک پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ جنیبہ کے پاس پہنچے اور اسے بھی قتل کر کے اس کی پیشانی پر تلوار کی نوک سے صلیب کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد آپ ابو لولو کی گھر پہنچے اور اس کی بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ خبر پورے مدینہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت نماز پڑھانے پر مامور کیے گئے تھے، آپ نے فوراً مداخلت کی اور لوگوں کو بھیجا تاکہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب کو مسلمانوں کے قتل سے روکا جا سکے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ان سے تلوار چھین لی اور انہیں قید کر لیا تاکہ انہیں خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا جا سکے، وہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام بشمول امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیعت کے معاملے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے معاملے سے فرصت پائی، ان صحابہ کرام کو اپنے پاس مشاورت کے لیے بلا لیا جو اب عبید اللہ ابن عمر کے اس عمل پر بات کرنے آئے تھے۔ در حقیقت مشاورت اس بات کے لیے بھی کہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی انتقام لیا، اور وہ بھی بلا دلیل انہوں نے ناحق آ کے ایک مسلمان اور دو ذمیوں کا خون بہایا، اور اب یہ قاتلوں کی لائن میں کھڑے ہیں، اور اب ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے۔ ناظرین، یہاں چند صحابہ کرام دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور دونوں طبقوں نے امیر المومنین کے سامنے اپنی اپنی رائے رکھ دی تھی۔ وہ کہاں اور اہل بصیرت کہاں، جن میں امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ وجہ الکریم بھی شامل تھے، انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے قصاص لینے کا فیصلہ ظاہر کیا۔ اس لیے انہوں نے کھلے طور پر اللہ کے ٹھہرے ہوئے حدود سے تجاوز کیا تھا۔ دوسری جماعت، جس میں صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد شامل تھی، انہوں نے یہ کہہ کر رائے دی کہ کل امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو آج کیا ان کے بیٹے کو قصاص میں مار دیا جائے گا؟ جہاں حضرت عمر بن عاص نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دی کہ اللہ نے آپ کو اس قضیے سے بچا لیا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، آپ اس میں مداخلت نہ کیجیے۔ الغرض یہ ایک انتہائی اہم اور حساس نوعیت کا معاملہ تھا جس پر خلیفہ وقت کو فیصلہ کرنا تھا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی رائے لینے کے بعد جو فیصلہ کیا، تاریخ دانوں کا اس پر اتفاق نظر نہیں آتا، کیونکہ بعضوں کا کہنا ہے کہ آپ نے سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی رائے کے موافق
فیصلہ فرمایا اور قصاص کا حکم دیتے ہوئے عبید اللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرمزان کے لڑکے کے حوالے کر دیا تھا، وہ ان سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لے۔ لیکن اس کے برعکس کثیر مورخین کا کہنا ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا، یعنی آپ نے حکم فرمایا میں ہرمزان اور دوسرے مقتولین کا ولی ہوں اور میں قاتل یعنی عبید اللہ ابن عمر کو معاف کرتا ہوں اور بیت المال میں رکھے ہوئے اپنے مال سے خون بہا ادا کرتا ہوں۔ محققین کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افتداء تباہ کے پیش نظر یہی خیال ان کی صورت سے میل کھاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی مخالفت کا آغاز ایک قریش نوجوان یعنی خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے خون سے ہو، لیکن دوسری طرف وہ ایک مسلمان اور دو ذمیوں کے خون سے بھی چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک طرف تو عبید اللہ ابن عمر کو قتل ہونے سے بچا لیا اور دوسری طرف اپنے مال سے مقتولین کو معاوضہ بھی ادا کر کے خوش کر دیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ آپ کے مدبرانہ سیاسی نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف خاندان فاروق اعظم بلکہ قبیلہ فاروق اعظم بنو عدی کی دلی تسلی ہوئی، بلکہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ بھی جڑے رہے، مگر مسلمانوں کی ایک جماعت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیصلے سے ناخوش تھے، اور اسی جماعت میں حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی عبید اللہ ابن عمر کو اپنے زمانے خلافت میں پا لیتے تو یقیناً ان پر قصاص کی حد جاری فرما دیتے۔ اب کیونکہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت تھے اور مسلمانوں کے معاملات کے ولی تھے، وہ ولی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ معاف فرما دیتے، اور آپ نے بخوبی کیا اور اپنے مال سے دیت ادا کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بہرحال امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا استعمال جس سیاسی مقصد سے کیا، اس میں آپ کی تصویر ایک ایسے شخص کی تصویر نظر آتی ہے جو رحم دل اور نرم طبیعت کا ہے، صلح پسند ہے اور دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں دشمنوں کے جذبات سے بچنا چاہتا ہے، خصوصاً رنجش کے وہ جذبات جو ممتاز مہاجرین اور ان کی اولاد کے دلوں میں تھے۔ سیاست کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ کچھ لوگ خوش اور کچھ ناراض ہو، یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ایک ایسے ماحول میں ہوا جو شکوک اور اختلافات سے گھرا ہوا تھا۔ اگر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور ان کے سامنے کسی نوجوان قریشی کا مقدمہ پیش ہوتا، پھر وہ کیسے ہی خاندان کا فرد اور کیسے ہی باپ کا بیٹا کیوں نہ ہوتا، وہ ایک پختہ کار کی طرح اپنا فرض انجام دیتے۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اپنے دور خلافت کے آغاز میں پیش کیے گئے پہلے مقدمے کا فیصلہ کیا، اس میں نرمی و نرم دلی کے نقوش ابھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن خاتون کے لیے خود اٹھ کر ادب سے اپنی چادر بچھائی تھی، وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ان کی دیکھ بھال کی سعادت فرمائی۔ حضرت ام ایمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صحابیہ اور حضرت زید بن حارث کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسامہ بن زید کی والدہ ہے۔ حضرت ام ایمن کا اصل نام برکہ بن سالبہ ہے، اور آپ کو ام ایمن اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام ایمن ہے۔ ام ایمن کا مطلب ہے کہ ایمن کی ماں۔ حضرت ام ایمن کا تعلق حبش سے تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی کنیز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے انتقال کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ محترمہ کی خدمت کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ام ایمن کو اپنے 6 سالہ پوتے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت ام ایمن ان افراد میں سے ہیں جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں ایمان لائیں۔ آپ کی شادی حضرت عبید سے ہوئی، ان سے آپ کے بیٹے ایمن پیدا ہوئے۔ عبید بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ بیٹے کی پیدائش کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ام ایمن بیٹے ایمن کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ یہ سن کر حضرت زید بن حارث نے حضرت ام ایمن سے نکاح کر لیا۔ ان سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید کی طرح حضرت اسامہ کو بھی عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرح اسامہ سے پیار کرتے تھے۔ حسن اور اسامہ کو ایک ساتھ گود میں بٹھا لیتے اور فرماتے، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن کے شوہر حضرت زید بن حارث اور حضرت رافع کو حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت فاطمہ الزہرا، ام کلثوم، ام المومنین حضرت سودا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، ام ایمن اور ان کے بیٹے اسامہ کو مدینے لے کر آئے۔ حضرت زید پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت رافع کو ایک ایک اونٹ اور 500 درہم بھی عطا فرمائے۔ حضرت ام ایمن نے غزوہ احد، غزوہ حنین اور غزوہ خیبر میں شرکت فرمائی۔ غزوہ احد میں وہ حضرت ام سلیم، ام عمارہ، حضرت عائشہ کے ساتھ مل کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتی تھی اور مجاہدین کے گرے جانے والے تیر اٹھا کر دیتی تھی۔ غزوہ احد میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک مشرک شخص حبان دشمنوں کی جانب سے لڑ رہا تھا۔ اس نے مردوں پر حملہ کرنے کی بجائے حضرت ام ایمن کا نشانہ لگا کر تیر چلا دیا۔ تیر لگنے سے حضرت ام ایمن زمین پر گر گئیں۔ وہ مشرک شرمندہ تک نہ ہوا بلکہ بے شرمی سے ہنسنے لگا۔ حضرت ام ایمن کا اس طرح تیر لگنے سے گر جانے کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر اٹھایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیتے ہوئے فرمایا، حبان کو ماریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے وہ تیر اپنی کمان میں رکھ کر حبان کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ تیر حبان کی گردن کے قریب سینے میں لگا، وہ الٹ کر زمین پر گرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبان کو یوں بدحواسی کے عالم میں گرتے دیکھا تو آپ کے چہرے مبارک پر تبسم آ گیا اور آپ ہنس پڑے۔ پھر آپ نے فرمایا، سعد نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا، اللہ سعد کی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ غزوہ حنین میں 8 صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو شروع سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جمع رہے۔ ان 8 صحابہ میں سے حضرت ایمن نے شہادت پائی تو جو حضرت ام ایمن کے بیٹے تھے۔ حضرت ام ایمن ان صحابیات میں سے شامل تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئی تھیں۔ غزوہ خیبر فتح ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ میں شریک ہونے والی ہر صحابیہ کو ایک چٹائی، ایک یمنی چادر اور 2 درہم عنایت فرمائے۔ حضرت ام ایمن نے بھی یہ اشیاء وصول کی۔ جنگ موتا میں حضرت ام ایمن کے شوہر حضرت زید بن حارث نے شہادت حاصل کی۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں کئی بزرگ صحابہ کرام شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو اس لشکر کا سالار مقرر کیا۔ ابھی یہ لشکر مدینہ سے کچھ فاصلے پر پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ لشکر کو واپس بلا لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق
खलीफा बने, उन्होंने इस लश्कर को रवाना किया और हज़रत उसामा को लश्कर का सालार मुकर्रर किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे ऐमन का बहुत ख्याल रखते थे। इनका हाल पूछने के लिए इनके घर तशरीफ़ ले जाते थे और आपकी ज़रूरतों को पूरा फरमाते थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे ऐमन से कभी कभी हल्का सा मजाक भी फरमा लेते थे। एक बार हज़रत उम्मे ऐमन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाई और इनसे सवारी के लिए ऊँट का सवाल किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक से फरमाया, मैं आपको ऊँट का बच्चा दूंगा। हजरत उम्मे ऐमन ने फरमाया, वो मेरा बोझ ना उठा सकेगा, ना वो मुझे चाहिए। हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, मैं आपको ऊँट का बच्चा ही दूंगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जवान और तंदुरुस्त ऊँट मंगवाया। हजरत उम्मे ऐमन से फरमाया, हर ऊँट का बच्चा ही होता है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर भी हजरत उम्मे ऐमन के घर जाकर इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे। हजरत उम्मे ऐमन ने एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आटे को छान कर नरम चपाती तैयार कर दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, अम्मी जान ये क्या है? हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये हमारे इलाका का खाना है, मुझे अच्छा लगा है इसलिए आपके लिए तैयार किया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस चपाती को दोबारा बारीक करके आटे में गूंद लें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटे आटे की रोटी पसंद फरमाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उम्मे ऐमन को बहुत लंबी उम्र अता फरमाई। आपका इंतकाल हजरत उस्मान गनी के दौर खिलाफत में हुआ। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, जिनको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ कहकर याद फरमाया करते थे। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।